کہانیاں سننے والوں کو میرا سلام۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شہزادہ ہیری کے باپ اگان کو اس تبدیلی پر بہت حیرت ہوئی جو اس کے بیٹے میں آئی تھی، جو عام طور پر اپنا سارا وقت شکار میں گزارتا تھا، اور اس کی پریشانی اس بات سے بڑھ گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے دو درباریوں کے درمیان یہ بات سنی کہ شہزادہ ڈیزائری کے عشق میں ڈوب کر بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔ اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے اور وہ اس قدر موڈی ہو گیا ہے۔ بادشاہ اگان ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے بیٹے سے ملنے چلا گیا، اور وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ شہزادہ ہیری اپنے باپ کے قدموں پر گر پڑا اور بولا، آپ نے میری شادی ایک ایسی دلہن سے کر دی ہے جس سے مجھے کبھی بھی پیار نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ اگر آپ رضامند نہیں ہوں گے اور شہزادی ڈیزائری کا ہاتھ میرے لیے نہیں مانگیں گے تو میں غم سے مر جاؤں گا۔ ان الفاظ نے بادشاہ کو بہت دکھی کیا، جس نے محسوس کیا کہ پہلے سے طے شدہ شادی کو توڑ کر وہ اپنی رعایا پر ایک طویل اور خونریز جنگ کا آغاز کر دے گا۔ تو وہ جواب دیے بغیر اس امید سے منہ موڑ کر چلا گیا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے بیٹے کو عقل آ جائے گی۔ لیکن شہزادے کی حالت اتنی تیزی سے بگڑی کہ بادشاہ نے مایوس ہو کر ڈیزائری کے والد شاہ فلپ کے پاس سفارت بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس خبر نے شہزادہ ہیری کو اس کی تمام بیماریوں سے ایک لمحے میں شفا بخشی، اور اس نے لباس اور گھوڑوں کی ہر تفصیل کا منصوبہ بنانا شروع کیا جو اس الچی کی گاڑی کو ہر ممکن حد تک شاندار بنانے کے لیے ضروری تھا، جو سفارت خانے کا افسر تھا۔ شہزادہ ہیری خود سفارت خانے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا تھا، مگر صرف ایک عام آدمی کے بیس میں۔ لیکن بادشاہ اگان نے اس کی اجازت نہیں دی اور شہزادے کو ماننا پڑا۔ بادشاہ فلپ اور ملکہ کو اس سے بہتر کوئی خوشی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی اتنے بڑے اور طاقتور گھرانے میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے سفیر کا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ سفیر کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی ڈیزائری کو دیکھے، لیکن انہیں پری ٹیولپ نے روک دیا، جس سے خدشہ تھا کہ اس چیز سے کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ شادی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ شہزادی ڈیزائری 15 سال کی نہ ہو جائے، ورنہ بچے کے ساتھ کوئی خوفناک مشکل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سفارت خانے کے بڑے الچی نے ایک رسمی درخواست کی کہ شہزادی کی شادی اس کے آقا اگان کے بیٹے سے کر دی جائے۔ بادشاہ فلپ نے جواب دیا کہ وہ بہت عزت دار ہے اور خوشی سے اپنی رضامندی دے گا، لیکن افسوس کہ کوئی شہزادی ڈیزائری کو 15ویں سالگرہ تک دیکھ بھی نہیں سکتا، جیسا کہ اس کے جولے میں ایک غضبناک پری نے جو جادو کیا ہے، اور وہ جادو اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شہزادی 15 سال کی نہ ہو جائے۔ سفیر بہت حیران اور مایوس ہوا، لیکن وہ پریوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتا تھا کہ ان کی نافرمانی کرنے کی کوشش کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسے شہزادے کی تصویر ملکہ کے سامنے پیش کر کے مطمئن ہونا پڑا، جس نے اسے شہزادی کے پاس لے جانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ جیسے ہی شہزادی نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، تصویر دیکھ کر شہزادی خوشی سے جھوم اٹھی۔ کیا آپ ایسا شوہر حاصل کرنا پسند کریں گی؟ ملکہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا میں شوہروں کے بارے میں کچھ جانتی ہوں؟ ڈیزائری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ 3 ماہ میں تمہارا شوہر ہو جائے گا، ملکہ نے جواب دیا۔ شہزادے کے بھیجے ہوئے تحائف لانے کا حکم دیا گیا۔
شہزادی ان سے بہت خوش ہوئی اور ان کی بہت تعریف کی، لیکن ملکہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نرم ترین ریشم اور انتہائی شاندار جواہرات سے زیادہ شہزادے کی تصویر پر اٹک گئی تھیں۔ سفیر نے محسوس کیا کہ اسے شہزادی سے ملنے کی اجازت کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے رخصت لی اور اپنے دربار میں واپس چلا گیا، لیکن یہاں ایک نئی مشکل پیش آئی۔ شہزادہ اگرچہ یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ ڈیزائری واقعی اس کی دلہن بن گئی ہے، لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی کہ شہزادی سفارت خانے کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ شہزادہ بہت مایوس ہوا۔ اسے کبھی بھی انکار سننے یا اپنے جذبات پر قابو رکھنا نہیں سکھایا گیا تھا۔ وہ بہت بیمار ہو گیا، جیسا کہ پہلے بھی ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی کسی چیز سے لطف اندوز ہوتا تھا، بلکہ سارا دن تکیوں کے بیڈ پر پڑا رہتا اور شہزادی کی تصویر کو دیکھتا رہتا۔ اگر مجھے شہزادی سے شادی کرنے کے لیے 3 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ بگڑا ہوا لڑکا کہہ رہا تھا، اور آخر کار بادشاہ گام نے مایوسی کے عالم میں ڈیزائری کے والد شاہ فلپ کے پاس ایک نیا سفارت خانہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس سے درخواست کرے کہ وہ شادی کو جلدی منانے کی اجازت دے۔ اس نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ میں خود ذاتی طور پر آ کر اپنی درخواست پیش کرتا، لیکن میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور کمزوری مجھے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تاہم میرے ایلچی کو آپ کے تجویز کردہ کسی بھی انتظام سے اتفاق کرنے کا حکم ہے۔ امید ہے کہ کہانی آپ حضرات کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔